بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام اور خاص طور پہ جب ہم بہت سارے طبقات جن میں تاجر بھی شامل ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں گے، یعنی کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے۔ پرانے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مزید نچوڑنے والا کام جو ہر مرتبہ ہوتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ کوششیں ہوتی ہیں، آئی ایم ایف بھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں، کب تک آپ ہم سے قرض لیتے رہیں گے اور پتہ نہیں آپ نے قرض کس طرح واپس کرنا ہے، پھر وہ اپنی سختیاں بڑھاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے حوالے سے نئی نئی اسکیمیں لے کر آئیں گے اور ٹیکس لینے کی کوشش کریں گے۔ ایسی ہی ایک کوشش موجودہ حکومت نے کی ہے، اور تاجر دوست اسکیم کے نام سے ایک ٹیکس کی کلیکشن کی، خاص طور پہ جو پرچون فروش ہیں، ریٹیلرز ہیں، تاجر ہیں، ان پر ایک ٹیکس کی اسکیم لے کر آئے اور بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ کوئی بڑا ٹیکس نہیں ہے، 1200 روپیہ سالانہ آپ نے پے کرنا ہے، یعنی کہ مہینے کا صرف 100 روپیہ۔ ایپ کے ذریعے خود کو رجسٹر کر لیں، آپ ویب سائٹ پر جا کے کر لیں، آپ فلاں طریقے سے کر لیں، فلاں طریقے سے کر لیں، اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا، اتنے 100 ارب کا ٹیکس جمع ہو جائے گا، ہماری جو تاجروں کی رجسٹریشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور ایک ٹارگٹ رکھا گیا کہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہم نے یہاں پر تاجروں کو رجسٹرڈ کرنا ہے۔ کوئی بہت بڑا ٹارگٹ تھا، اور جب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رجسٹر کتنے ہوئے ہیں تو تعداد ہمارے پاس آئی کوئی 150-200 تاجر جو تھے وہ اس میں رجسٹر ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ تاجر دوست اسکیم اس سے پہلے بھی ریٹیلر پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی اور اس کا ٹھیک ٹھاک قسم کا ریئیکشن ہوا تھا۔ بات پرویز مشرف صاحب تک نہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی ایک کوشش کی تھی 2015 میں، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کو بھی شوق پیدا ہوا تھا کہ وہ بھی ٹیکس بیس کو بڑھائیں، اور انہوں نے ان کے دور میں بھی ایک اسکیم لائی گئی تھی، 2019 کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اب شہباز شریف ہیں تو یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ابھی صورتحال یہ بنی ہے کہ یورپ جیسی سہولتیں مانگنے والے، ہمیں یہ کہنے والے کہ جناب پاکستان میں اچھے سکول نہیں ہیں، پاکستان میں اچھی سڑکیں نہیں ہیں، پاکستان میں اچھے ہسپتال نہیں ہیں، ہمیں یورپ سے آدھا ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ کوئی 7 سے 8% کے لگ بھگ اس وقت بیان کیا جاتا ہے، اور وزیر خزانہ جو بتا رہے تھے، خواہش کا اظہار رہے تھے کہ میں اس کو 10% پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ جو ہے وہ کوئی اوسطاً 30% پہ ہے، کوئی 30 to 40% پر بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ بہت ہم سے آگے ہیں۔ ہم انڈیا سے پیچھے ہیں، ہم ٹیکس دینے میں بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، اور سوال بنیادی یہی ہے کہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ہماری سڑکیں کیسے بنیں گی، اسکول کیسے بنیں گے، اسپتال کیسے بنیں گے، ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، ساری یہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تاجر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا جو نظام ہے، ایف پی آر کا نظام، اس میں جو جاتا ہے وہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح اس میں پھنس جاتا ہے، پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے، دھنستا ہی چلا جاتا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اسکیم جو ہے ناکام کیوں ہوئی، کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران کے طور پر تو آتے ہی رہے ہیں، لیکن آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے تاجر دوست اسکیم جو تھی اس کے چیف کوآرڈینیٹر کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں عدیل حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، وکالت کرتے ہیں، چیزوں کو بہتر طور پہ فائنینشیل امور کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، ان پہ رائے رکھتے ہیں۔ عدیل صاحب کا بھی شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی اشرف بھٹی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں، صدر ہیں انجمن تاجران پاکستان کے، اور تاجروں کے حوالے سے ٹیکس دینے کے حوالے سے ہمیشہ ایک بڑی ہی محب وطن اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نعیم میر صاحب آپ سے میں کامیابی ناکامی کی طرف جاؤں، میں تھوڑا سا اشرف بھٹی صاحب، یہ تاجر دوست اسکیم جو ہے، آپ تاجر جو ہے ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے، دل ہی نہیں کرتا آپ کا دینے کو، 1200 روپیہ 100 روپیہ مہینہ نہیں دینا؟ ہم دیں گے اور ضرور دیں گے، کوئی لینے والا تو ہے،
کوئی لینے والا ہے کیا؟ اتنا انہوں نے مارکیٹوں میں سر 31 لاکھ کو رجسٹر کرنا تھا، کوئی میرا خیال ہے کوئی 150-200 رجسٹرڈ ہوئے اس میں. دیکھیے یہ ناکامی ہے محکمے کی. اب میرے سے پرسوں مارکیٹ میں آئے ہیں کہ بڑی صاحب کل ہمارے افسران آئیں گے آپ سے میٹنگ کر کے. میں نے تمام مارکیٹوں کو بلا لیا، 40-50 سال میں آ گئی مارکیٹوں کی، جس کے ہزاروں ہمارے وہ ٹیکسز ایسی تھے جو نان ٹیکس نہیں دے رہے، نان فائلر تھے. یہ نان فائلر تھے، تو میں نے انہیں منا لیا تھا. اب وہ محکمہ ہی نہیں آیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیے ہم تو دینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جتنی ٹیکس کی ضرورت ہے پہلے اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت سخت ضرورت ہے ملک کو، اور اس ملک نے ہمیں اتنا کچھ دیا. آپ کو کہا گیا کہ آپ بندے شندے بلائیں، تاجر بلائیں، صدور بلائیں، جتنے آپ کے یار دوست ہیں سارے بلائیں، وہ اپنی اپنی مارکیٹوں میں ٹیکس جمع کریں، ان کی رجسٹریشن کروائیں. آپ نے بندے بلا لیے سارے کے سارے، تو وہ ٹیکس والے نہیں آئے؟ محکمے والے نہیں آئے. یہ محکمے والے کون تھے؟ یہی ہمارے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. ڈی سی صاحب نے یا آر سی صاحب نے کسی نے آنا تھا، آ جائے گئی. پہلے جونیئر آئے تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا بڑی صاحب میں کہ آئیے ہم بالکل پورا تعاون کریں گے. میرے جتنے بھی صدور صاحبان تھے میں نے کہا بھی آپ ان کے ساتھ جائیں اور یہ 1-to-1 سروے کرائیں. اب یہ دکھ کی بات ہے، اسی شہر لاہور میں 10 لاکھ ایسی ہے کہ جو لاکھوں روپے کماتے ہیں اور ایک پیسہ ٹیکس نہیں دے رہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ؟ بہت بڑا ظلم ہے اس ملک میں دیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آزادی ہمیں دی گئی ہے. یہ آزادی یہ پاس دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح دیکھیں ہم نے اتنا کچھ اس ملک نے اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن آپ ذرا ہوٹلوں میں جائیے. میں ابھی نارکلی سے آیا ہوں، یہاں تک 1 گھنٹہ 1.5 لگ گیا مجھے آنے میں. گاڑی نہیں چلی، اتنا رش. اور دیکھیے یہ دینا نہیں چاہتے، یہ غلط بات ہے. لینے والا تو کوئی ہو سسٹمیٹیکلی آئے. اب دیکھیے 1200 میں بہت معمولی ہے. یہ ایک چھاپڑی والا بھی دے سکتا ہے. چھاپڑی والا رات کو 1000-2000 روپے کما کے اٹھتا ہے. یہ چھاپڑی والا جب ایک سٹال والا جو ہے اگر وہ کئی سو روپے جو ہے ڈیلی کے اپنا سٹال لگانے کے کرایہ دے سکتا ہے باہر کا، تو مہینے کا 100-200 روپے ٹیکس کیوں نہیں دے سکتا؟ ہم نے جو دکاندار جنہوں نے آگے سڑک پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، سڑک آگے کرایہ پہ دے دیتے ہیں، وہ 1000-1500 ان سے ڈیلی لیتے ہیں. تو کیا اس میں 100 روپے نہیں دے سکتے؟ یار اس ملک نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، یہ آزادی. اور یہ میں نے وہ دور دیکھا پری پارٹیشن کا. اسی انارکلی میں چند دکانیں تھیں ہمارے مسلمانوں کی، تاجروں کی، باقی دستکار تو بہت تھے. لیکن آج اللہ کی مہربانی سے اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے یہ وہ، لیکن باقی صرف ان کی غلطی سے یہ اندر نکلیں باہر، مارکیٹوں میں جائے، مارکیٹوں کے صدور سے ملے. صحیح ہے. سروے آپ کے پاس بندے آپ نے بلائے، اور وہ جو بھی ریجنل کمشنر وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، جو بھی ان کے افسران ہیں، بھائی وہ اشرف بھٹی صاحب بندے لے کے بیٹھے رہے. ٹیکس کے بندے جو ہیں وہ خود آئے نہیں. میں اس کو تھوڑا ٹیکنیکل، اس سے پہلے کہ نعیم میر صاحب کی طرف جاؤں، عدیل صاحب اس کی ٹیکنیکل پوزیشن کیا ہے؟ یہ تاجر دوست اسکیم آئی ہے، میرے پاس انفارمیشن یہ ہے کہ پرویز مشرف بھی ناکام ہو گئے، نواز شریف بھی ناکام ہو گئے، عمران خان بھی ناکام ہو گئے، اب یہ آئی ہے، تو اس میں ریٹیلر پر ٹیکس لگ سکتا ہے، لگے گا؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب آپ کا، آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ جی ڈی پی کا تقریباً کوئی 75% ہے، اور جتنی اس وقت انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے اس کے ایکولنٹ ہی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس چیز کو تو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں ٹیکس نیٹ اپنا بڑھانا ہے اور ہمیں آگے جانا ہے. اب بات آتی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھایا جائے. ٹیکس نیٹ کو ہمیشہ، اب یہ جو ایک ایس آر او آیا ہے 420، پہلے تو یہ جو ہے نا یہ اس کا ایک جو نمبر ہی بڑا عجیب و غریب ہے، جو ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے. 2 ایس آر اوز آئے ہیں بیسیکلی، ایک 350 آیا ہے اور ایک 420 آیا ہے. اب ایک منصور علی شاہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے 2009-2010 میں، جب یہ ہائی کورٹ میں تھے، لاہور ہائی کورٹ میں. ان کی ججمنٹ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ کوئی بھی جو مانیٹری لیوی ہے آپ انفورس نہیں کر سکتے تھرو ایس آر اوز. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پہ نیشنل اسمبلی میں لیجسلیشن میں جانا ہے، اور اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو منی بجٹ آئے گا یا اس کو فیڈرل جو بجٹ ہے، جو اینول فیڈرل بجٹ آتا ہے اس کے اندر آپ کریں گے. تو یہ تو جو 2 ایس آر اوز ہیں، یہ اگر کہیں پہ چیلنج ہو جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو یہ جو ہے نا اس کو کنٹیسٹ ہوں گے. اور یہ اس کا یعنی کہ تاجر دوست اسکیم جس حکم کے تحت لائی گئی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی لیگل نہیں ہے؟
ہاں وہی لیگل نہیں جو ہے. ایک ججمنٹ ہے ان کی اس کے اکارڈنگلی. اب یہ نہیں, یہ تو ویسے بھی ایک کامن سینس کی بھی بات ہے نا. ججمنٹ تو ایک بڑی ٹیکنیکل اور بڑی ڈیٹیلڈ چیز ہوگی. ایک ویسے کہا جاتا ہے عادل صاحب کہ جتنے بھی ٹیکس امپوز ہوں گے وہ اسمبلی کر سکتی ہے, اسمبلی سے منظوری ضروری ہے اس کی. اب اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا منی بجٹ ہے یا فیڈرل بجٹ ہے, جو ایک اینول بجٹ. نہیں, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کوئی بھی اس کو اپنی جگہ پہ لگا سکتی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم لائی گئی ہے اس میں یہ اس کے لیے لیجسلیشن نہیں کی گئی. اس کے لیے لیجسلیشن نہیں کی گئی. یہ ایس آر او ہے نا, ایس آر او ہے, اس کا نمبر 420 ہے, یہ ایس آر او کا نمبر ہے یہ. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس تاجر دوست اسکیم کے تحت. میں ہمیشہ سے اس چیز کا حامی رہا ہوں کہ ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے, ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے, ریونیو جو ہے نا وہ آپ کا بڑھنا چاہیے. مگر اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسا وضع کیا جائے کہ جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے, آئی کیپ کو بٹھائیں, ٹیکس بارز کو بٹھایا جائے. اس کے علاوہ تاجر جو تنظیمیں ہیں, جو تاجر لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں, ان کو بٹھایا جائے, کیونکہ ٹیکس دینا ہے تاجر نے, لے کے دینا ہے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں انہوں نے, یا کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ نے لے کے دینا, یا ٹیکس کنسلٹنٹ نے لے کے دینا ہے تاجر نے. اب آپ 3 سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ان سے نہیں پوچھ رہے, آپ ڈرافٹنگ کر کے دیتے ہیں, نیچے بندے بیٹھے ہوئے, اور وہ اس کے اکارڈنگلی آپ ایک جو ہے نا ایس آر او نکالتے ہیں, یا اس کے ذریعے آپ ایک کوئی ریونیو کلیکشن کی امپلیمنٹیشن کروا دیتے ہیں. تو اس کے اندر تو کسی بندے کو بھی انہوں نے سٹیک ہولڈر نہیں بنایا, نہ کسی ٹیکس بار سے پوچھا, نہ کسی, حالانکہ اس کے اندر بہتر تجاویز آ سکتی تھی. اس کو تاجر دوست اسکیم ہے اس وقت, اس میں کیا ہے, 1200 روپیہ اس نے دینا ہے جو بالکل زیرو ٹیکس دے رہا ہے. جو نہیں دے رہا وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ ظاہری بات ہے, ایک بندہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے, وہ بالکل کچھ نہ کچھ تو کما ہی رہا ہے نا. وہ ایک فرض کیا نیل کی ریٹرن فائل کر رہا ہے, یا بلو بی ٹی ایل ریٹرن دے رہا ہے, تو وہ 1200 روپیہ دے گا. وہ پر منتھ اس کو ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرے گا. اچھا, اب یہاں پہ ٹیکنیکلٹی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اب ایک بندہ جس کو اپنا این ٹی این ایف بی آر کی ویب سائٹ سے نہیں نکالنا آتا, میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جو ہمارے, ٹھیک ہے نا, ایک ان کا کام نہیں ہے نا یہ, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی انہیں سم ٹائمز این ٹی این کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں جی این ٹی این ہمارا بھجوا دیں. حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ جسٹ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ جو آن لائن سروسز پورٹل ہے ان کا, وہاں پہ جا کے اپنا این ٹی این نکال لیں. بٹ انہیں ہم نکال کے دیتے ہیں, آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں انٹر کریں, آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں, کیپچا دیں, اور وہ اس کے ان کا ڈاٹا آ جائے گا, پروفائل آ جائے گی. بٹ یا ہم ان کو نکال کے دیتے ہیں, یا کیپچا دینے میں ٹیکنیکل بات نہیں ہے ناظرین. کوئی یہ ذرا وکیل تھوڑا سا چیزوں کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں, مشکل نہیں, یعنی کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ آپ کا نکل آئے گا. مگر بہت سارے تاجر, یہ 2 تاجر حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اور یہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے جو ہے نا ٹیک فرینڈلی ہیں, یہاں پہ ٹیک فرینڈلی ہیں. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ ہر مہینے سیکشن 147 کے تحت ایک دیں گے, ایڈوانس ٹیکس دیں گے, اور وہ منیمم ٹیکس ہے. منیمم ٹیکس مینز یہ نہیں ہے کہ کم سے کم ٹیکس ہے, منیمم ٹیکس مینز کہ فکس ٹیکس اس کو اس کے اندر لیا جائے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, جو ایک کاروباری ہے, جو ایک فکس پلیس پہ بیٹھا ہوا, خواہ اس کی چھوٹی دکان ہے یا خواہ اس کی بڑی دکان ہے, وہ ہر مہینے اپنے پورٹل پہ جائے گا. پورٹل پہ جا کے ایک پی ایس آئی ڈی کریٹ کرے گا, جو کہ جو بندہ این ٹی این اپنا نہیں نکال سکتا, وہ پی ایس آئی ڈی کیسے جنریٹ کرے گا. اس کے لیے اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک مشکل کریٹ کی گئی, بجائے اس کے کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ آسانی پیدا کرے تاجر کے لیے, اور وہ اس کے لیے ایک مشکل کریٹ کر رہا ہے. اچھا, اب وہ جا کے اس کو جمع کروا دے گا, ٹھیک ہو گیا, وہ تو اب بہت آسان ہے, جیز کیش کے ذریعے بھی آپ پے کر سکتے ہیں. پی ایس آئی ڈی جو جنریٹ کی ہوتی ہے آپ نے, پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرنا کوئی اتنا مشکل اب نہیں رہ گیا. آپ نے اپنا ٹوکن ٹیکس جمع کروانا ہے, گاڑی کا آپ نے چالان جمع کروانا ہے, ساروں کو پی ایس آئی ڈی ہی کریٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر سیکشنز ہیں, اس سیکشن کے اندر آپ نے جانا ہے, سیکشن کو آپ نے, اچھا مشکل ہے, ایک اور مشکل ہے, یہ مشکل ہے, ٹیکنیکل ہے, مشکل نہیں ہے, ٹیکنیکل ہے. اس کے بعد آپ ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی جو فکس پلیس ہے, جو بزنس پلیس ہے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کی جائے گی, جو کہ ابھی ہو گئی ہوئی ہے. اس کا 10% اس کی رینٹل ویلیو زیوم کی جائے گی, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا جو انڈیکیٹو انکم ہے وہ کیلکولیٹ کی جائے گی. ابھی تو فارمولہ ہی پراپر طریقے سے وہ سامنے نہیں آ سکا, اور ایک ٹیکس لگ گیا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ ایک جو انکم کمائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک سلیب ریٹس آتے ہیں کہ جناب یہ پہلے بتایا جاتا ہے ہمیشہ, جب یہ بجٹ آئے گا فارمولہ بھی کلیئر نہیں ہے, یعنی کہ جس کے اوپر آپ کا ٹیکس لگنا ہے, جس کے
جو آپ نے دینا ہے وہ فارمولہ بھی کلیئر نہیں ہے, جو اس سے پہلے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کرنا ہے, جو آپ نے ایپ اور جس طرح آپ نے سارا جانا ہے وہ بھی واضح نہیں ہے, اور اس سے پہلے جو ہے یہ سارے کے سارے جو تاجروں کو اعتماد میں لینے والا کام یا باقی سب کو اعتماد میں لینے والا کام تجاویز جو ہے وہ بھی نہیں ہے. نہیں میر صاحب, یہی وجہ ہے اس کے ناکام ہونے کی, اس کے ناکام ہونے کی. ابھی سروے سٹارٹ کیا گیا ہے, سروے کا یہ حال بتا رہے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا گیا, انہوں نے ٹائم دیا یا انہوں نے ٹائم دیا ان کو, اور ڈپارٹمنٹ کے بندے وہاں نہیں پہنچے. اچھا, اب فرض کیا کہ سروے سٹارٹ ہو جاتا ہے, اب سروے میں کون جائے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ 30 اپریل تک جو بندہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا, والنٹیرلی رجسٹرڈ نہیں کرے گا اپنے آپ کو, ہم اس کو کمشنر صاحب اس کو فورسفلی رجسٹر کریں گے. اچھا, اب ایک کمشنر ایک زون کے ہیں, ان کے پاس کتنا سٹاف ہے؟ اب اس سٹاف کو وہ اس ریلیونٹ جورسڈکشن میں اس سٹاف کو بھجوا دیں گے. اچھا, اب اگر وہ چلا گیا ہے ڈی سی اے سی صاحب یا آئی آر او صاحب یا اس کے انسپیکٹر صاحب یا اس کے جو باقی سٹاف ہے وہ چلا گیا مارکیٹ میں چلا گیا, تو دفتر کا کام کون کرے گا؟ جون آنے والا ہے, ایئر اینڈ جب 2018 سال ہے وہ ٹائم بارڈ ہو رہا ہے, اس کی اسیسمنٹس ہونی ہے جون میں. آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا ایک گڑبڑ ہو گئی ساری کی ساری نکال دیں گے. صحیح ہے, کیسے کریں گے؟ نہیں میر صاحب, یہ تاجر دوست اسکیم جس کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں, میرے پاس اطلاعات کے مطابق کوئی 150 سے 200 تاجر ہیں جو آپ کی اسکیم میں شامل ہیں, تو بڑا بااختیار محسوس کر رہے ہوں گے آپ 150-200 تاجروں کی اسکیم کے چیف کوآرڈینیٹر بن کے. نہیں, یہ تو میرے چیف کوآرڈینیٹر بننے سے پہلے لوگ اتنے آگے تھے. میرا خیال ہے میرے بننے کے بعد تو شاید پھر کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا. یعنی کہ یہ 150-200 جو تھے یہ پہلے آگے, میری کارکردگی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد میری اس سے بھی بری ہے. ایک بھی بندہ نہیں آیا آپ کے چیف کوآرڈینیٹر بننے کے بعد. بات یہ ہے دیکھیں جی کہ ایڈا سچا کوآرڈینیٹر نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم ہے نا, بنیادی طور پر اس اسکیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی پرابلمٹک ہے. اچھا, اور میں نے اس کی نشاندہی چیف کمشنرز کے ساتھ جو میرا اجلاس ہوا تھا, لاسٹ ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی, میں نے اس میں کی تھی, اور میں نے FBR کو یہ درخواست کی تھی کہ جی آپ اس کے فلاز دور کریں. کیونکہ اگر یہ اس کے فلاز دور کریں, پہلی بات یہ کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں فلاز موجود ہیں. جی کافی زیادہ فلاز موجود ہیں. دیکھیں اسکیم آنے کے بعد آپ نے اس کو تجویز دی تھی ان کو؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. اسکیم جب آنے والی تھی تو اس سے پہلے تو مجھ سے انہوں نے مشاورت کی, اور میں نے جو چیزیں اسکیم میں شامل کرنے کے لیے انہیں کہا وہ تو شامل ہوئی نہیں. اور جب اسکیم آ گئی تو پھر اس کے بعد میں نے اپنا مسلطاً خاموشی اختیار کر لی کہ جو اسکیم کا ایک حصہ ہے وہ تو بڑا شاندار ہے کہ تاجر کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرنا ہے, FBR کے ساتھ منسلک کرنا ہے, تو اس پر تو کم و بیش ہر طبقہ ہر تاجر متفق ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے. ایپ کے ذریعے آپ اپنے پرٹیکولرز ڈالیں اور بٹن دبائیں اور آپ سبمٹ کریں اور آپ FBR کے نظام کے ساتھ رجسٹرڈ ہو گئے. تو اس کو تو ہم نے سپورٹ بھی کی, اور ہم نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند چیز ہے, اور اس میں جو ہے کسی وکیل کی, کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی, کسی اور بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے کسی عام تاجر کو, اور وہ از خود جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے. اس میں کسی FBR اہلکار کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میٹنگ کی جائے, اس کو بلایا جائے. ہاں, البتہ رجسٹرڈ ہونے کے بعد جو کانسیکوینسز ہیں اس کے, وہ جو ہیں ان پر جو ہے ضرور مکالمہ اور مباحثہ ہونا چاہیے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسکیم ہے یہ معذرت کے ساتھ یہ اسکیم نہیں ہے, اسکیم ہی نہیں, یہ اسکیم ہی نہیں ہے میری نظر میں. یہ ہے ایڈوانس ٹیکس بنیادی طور پہ جو لیا جا رہا ہے تاجروں سے, اور ایڈوانس ٹیکس تو بجلی کے بلوں پر آلریڈی لیا جا رہا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک اور نیا ایڈوانس ٹیکس, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نیا پراپرٹی ٹیکس, اس کو ایسے سمجھ لیں. یعنی ایک پراپرٹی ہے, اس پراپرٹی کی ویلیویشن بھی اپنا سرکار نے خود کرنی ہے, اور اس کے کرائے کا تعین بھی انہوں نے خود کرنا ہے, اور اس کرائے کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے ٹیکس بھی خود ہی لگا دینا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے, اور ایڈوانس ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نارمل رجیم کے مطابق اپنی ٹیکس ریٹرنز کو جمع کروائیں اور اس ایڈوانس ٹیکس کو آپ ایڈجسٹ کرا لیں. تو یعنی تاجروں کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے بنیادی طور پر, یہ ایک نیا ٹیکس ہے جو لگایا گیا ہے, جو کہ تاجر پہلے بھی ایڈوانس ٹیکس دے رہے ہیں.
یہ کہنا کہ تاجر ٹیکس نہیں دے رہے یہ انتہائی غلط بات ہے. میں نے کبھی بھی اس سے اتفاق نہیں کیا. ہاں میں نے ہمیشہ اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ تاجر ٹیکس نظام کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوتے, منسلک نہیں ہوتے, اس لیے ان کا دیا جانے والا ٹیکس شمار نہیں ہوتا. اب اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ باضابطہ طریقے سے رجسٹرڈ کر لیں تو اس کا تو یہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے میری نظر میں, اور یہ کبھی بھی طریقہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس پر میں نے اپنے جو اعتراضات ہیں بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر وہ میں نے متعلقہ ادارے کے سربراہ جناب چیئرمین FBR کو اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران ہیں میں نے ان کو پیش کر دی ہیں, اور میں نے کہا ہے کہ ہم تو چیف کوآرڈینیٹر اس لیے بنے ہیں کہ مارکیٹ اور بازاروں ہم اسکیم کی مارکیٹ کریں اور سروے کروائیں اور اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیاں آپ کے لوگوں کے ساتھ منسلک کریں تاکہ اسکیم جو ہے وہ آگے چلے. لیکن اسکیم کو سیلیبل بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر اسکیم بکنے والی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کو آگے چلانا مشکل ہو جائے گا. نہیں سر, پہلی بات تو یہ کہ ایک بنیادی سوال ابھی یہاں پر اٹھا. آپ نے کہا کہ یہ کوئی اسکیم نہیں ہے, یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے اور ایک ایڈیشنل ایڈوانس ٹیکس ہے. ایڈوانس ٹیکس تو پہلے بھی بجلی کے بلوں میں لیا جا رہا ہے, یہ ایک ایڈیشنل ایڈوانس ٹیکس ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ کسی بھی ٹیکس کو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا. اگر یہ ایک نیا ٹیکس ہے پھر تو سب سے پہلا سوال تو اس کے لگنے پر ہی پیدا ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جو پچھلا بجٹ تھا نا اس کے اندر جو ہے یہ اختیار جو ہے یہ فائنانس منسٹر کو دے دیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے ان کی تھوڑی سی معلومات کمزور ہے. میں اس پر بہت زیادہ میں بڑا قوی طریقے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے پچھلے بجٹ کے ڈاکومنٹ کے اندر ہی اس حوالے سے اختیار FBR کے جو سربراہ ہیں ججمنٹ کا حوالہ دیا. نہیں وہ ججمنٹ نہیں, وہ نہیں. آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے, تو پارلیمنٹ نے ہی پاس کر کے پچھلے بجٹ کے اندر یہ اختیار دے دیا تھا اس حوالے سے. تو اس میں اس کی کوئی لیگیلٹی پر کوئی سوال نہیں ہے. پارلیمنٹ نے یہ اختیار جو تھا چیئرمین FBR کو دے دیا تھا, فائنانس منسٹر کو, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا تھا کہ اس حوالے سے آپ خود ہی اس کی نوک پلک بنائیں گے اور اس پر ٹیکسیشن. فائنانس منسٹر کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جو بھی آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں, جو بھی آپ اس کی جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ فائنانس منسٹر صاحب اس کے بعد بااختیار ہو گئے جو بھی اسکیم کے ریٹیلرز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, یہ سیگمنٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو. یہ اس پر جو ظاہر ہے ووٹ ہوا تھا نا جی, وہ بل کے اوپر تو ووٹ ہو گیا نا, اس پر ووٹ ہو گیا, اس اسکیم کے اوپر ہو گیا. عدیل صاحب کمنٹ کیجئے گا اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا. سر یہ نان ایشو ہے یار, اس پر آپ ٹائم ضائع نہ کریں, بعد میں ہم بیٹھ کے بات کر لیں. نان ایشو نہیں ہے سر, کسی چلے کر لیں بات. لیگیلٹی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اگر کوئی ٹیکس جو ہے وہ لیگل نہیں ہے تو سر یہ تو ساری کی ساری وہ لگائے جاتے ہیں, وہ تھرو اسمبلی لگائے جاتے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اختیار اسی اسکیم کا اختیار دے دیا گیا نا, اسی اسکیم کو منظور کرتے ہوئے, اسی کو منظور کرتے ہوئے اسی کا اختیار. سر دیکھیں پھر یہ SRO آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے SRO جو طریقہ کار ہوتا ہے نا بھائی, وہ تو SRO تو آنا ہی ہے نا, وہ تو رولز تو آنا ہی ہے نا. وکیل صاحب آپ کو وکالت ہم نے تو نہیں سمجھانی, قانون ہم نے نہیں سمجھانا. بات یہ ہے کہ یہ جو ایکچولی اس میں جو ہے نا بیس وہ یہ ہے کہ نیو کمر لائے جائے. اب دیکھیے لاہور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 10 لاکھ نئے SHE ہیں, اسی طرح ہر شہر میں اس سے زیادہ ہوگا. مسئلہ بٹی صاحب یہ نہیں ہے. بٹی صاحب دیکھیں پہلے آپ اسکیم کو سمجھیں, پھر آپ اسکیم پر تبصرہ کریں. اگر آپ کو ہم اسکیم سمجھائیں گے نا, ان کے بارے میں ہم کیڑے نکالتے جائیں گے تو چلے گی بھی نہیں. یار یہ اسکیم نہیں ہے نا. دیکھیں اور بٹ صاحب بات سمجھیں, ایڈوانس ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ ایڈوانس نہیں ہے, میں نہیں مانوں گا. یہ 147 میں جمع کروانا جی. بٹ صاحب کو نہیں پتا. پھر بٹی صاحب بادشاہ آدمی ہیں, جو مرضی کہیں جائیں آپ کے ٹی وی چینل پہ آگے. میں چیف کوآرڈینیٹر بیٹھا ہوں, میری کوئی بات مان ہی نہیں رہا. بٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں, کمال ہے. میں چیف کوآرڈینیٹر کس بات, وہ دیکھیں نا جو اسکیم کے چیف کوآرڈینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں یہ اسکیم نہیں ہے. چلو جی اس کے پیچھے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے نا, کہہ کہ نہیں تو پھر چیف کوآرڈینیٹر یہ ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اسکیم ہی نہیں ہے, یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. ایڈوانس ٹیکس ہے, اس کو سمجھیں, اور وہ لیگیلٹی بھی آ گئی. اچھا آپ مجھے بتائیں, مجھے آپ کی بات ہوئی ہوگی سارے تاجروں کے ساتھ, نہیں میرے ساتھ بات ہوئی ہوگی, تاجروں کو ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے, رجسٹر کیوں نہیں کرواتے؟ یار دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے, اور ایڈوانس ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی فل اینڈ فائنل ڈسچارج نہیں ہے. یعنی اگر آپ یہ ٹیکس جمع بھی کرا دیں گے تو آپ FBR کے نظام کے ساتھ منسلک ہوں گے تو آپ کو پچھلے 5 سال کا نوٹس بھی آنا ہے. جی دیکھیں میں نے یہ چیز اٹھائی ہے وہاں پہ FBR میں. اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے, اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے پچھلے 5 سال کے لیے. انہوں نے پچھلے 5 سال کے کھاتے بھی کھول لینے ہیں جو اس میں آئیں گے. پھر آگے جب وہ آ جائیں گے تو ان کا اس سال کا بھی آڈٹ ہوگا, جب 214C میں آ جاتے ہیں اس میں پھر ان کو آڈٹ ہوگا. یعنی ان کا فل اینڈ فائنل ڈسچارج نہیں. ایک بات.
اب اگلی بات یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میرا وہ ہو گیا, میرا نہیں، رجسٹرڈ ہو گیا, میں نے 1200 دینا ہے. یار چیف کوآرڈینیٹر کہہ رہا, آپ سن ہی نہیں رہے چیف کوآرڈینیٹر کی بات. یار میں حیران ہوں کہ آپ مجھے ابھی تک وہ چیئرمین سپریم کاؤنسل کے طور پہ لے رہے ہیں. یار فورس ہی بھی میں آپ کو ایک ذمہ داری سے, وکیل صاحب بات کر رہے ہیں, آپ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں ایک ذمہ داری سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پرابلمز ہیں. اب اگر یہ پرابلمز دور نہ ہوئیں تو تاجر جو ہیں وہ اس کے اندر آنے سے کترائیں گے, بڑی مشکل ہو جائے گی اسکیم کو چلانا. اگر ایف بی آر اس کو ایسے ہی چلائے گا تو یہ اسکیم نہیں چلے گی, یہ پرابلم کھڑا کرے گی. اب آگے آ جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایڈوانس ٹیکس صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بھٹی صاحب بولے بادشاہ ہیں, یہ ایڈوانس ٹیکس ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اچھا میری ذمہ داری ہے نا کہ میں اسکیم کو کھول کے بیان کروں, یہ میں اسکیم کے کھول کے بیان کروانا چاہ رہا ہوں ناظرین. اور اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھتے ہوئے اگر کسی نے بیچ میں جو 150 بندہ جس نے رجسٹرڈ کروایا تھا خود کو, وہ نعیم میر صاحب کی باتیں سنے گا تو میرا خیال ہے وہ بھی ایپ کو ڈیلیٹ کر دے گا, بیچ میں سے نکل جائے گا. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, اس قسم کی بنی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. لیکن اسکیم کو کھول کے بیان کرنے لگے ہیں نعیم میر صاحب اس بریک کے بعد. ناظرین, بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ تاجر دوست اسکیم لائی گئی تھی. ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک عام تاجر جو ہے اس کو صرف 1200 روپیہ سال کا ٹیکس دینا پڑے گا. مجھے بھی بڑی اچھی لگی ایک عام آدمی کے طور پہ, مجھے بھی اچھا لگا کہ اگر آپ مہینے کا 100 روپے ہی وصول کر رہے ہیں اور یا اس کو آپ بڑھاتے بھی چلے جائیں گے تو 200 ہو جائے گا, 300 ہو جائے گا, تو آپ کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے اس تاجر دوست اسکیم میں اور ٹیکس دینا چاہیے. اور میرے ذہن میں بھی وہی باتیں تھی ساری کی ساری پرانی کہ ہمارے تاجر جو ہے ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے, وہ بھاگنا چاہتے ہیں اس سے. لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور یہاں پر نعیم میر صاحب موجود ہیں جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں تاجر دوست اسکیم کے, عدیل حیدر صاحب موجود ہیں فائنینشیل ایکسپرٹ, اشرف بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدر انجمن تاجران پاکستان کے. جو میرے سامنے اس وقت جو پکچر بن رہی ہے, خود نعیم میر صاحب کہہ رہے ہیں جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں اسکیم کے, وہ کہتے ہیں یہ اسکیم ہی نہیں ہے, یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے. تو یہ اسکیم ہی نہیں ہے, یہ صرف ایک ٹیکس ہے. آپ کہہ رہے تھے میں اس کو کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے بریک لے لی تھی, کیا ہے یہ؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں اسکیم تو وہ ہوتی ہے نا جس کے اندر کوئی ریلیف کا پہلو ہو, اچھا جس میں ہم کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو, ہم کسی پیکج کو لے کر تاجروں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ رضا کرانہ طور پر اس ٹیکس نیٹ کا حصہ بنیں, بلکہ رضا کرانہ طور پر اگر آپ نہیں بنیں گے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بنیں. اب بالکل یہ ذمہ داری جو ہے ہر تاجر کو ادا کرنی چاہیے, لیکن اس کے عوض تاجر کچھ تحفظات ہیں اور وہ کچھ چیزوں کا تحفظ مانگتا ہے. تو کیا ان چیزوں کا, جن چیزوں کا تاجر تحفظ مانگتا ہے, کیا یہ اسکیم جو ہے اس کو تحفظ دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں, وہ نہیں دیتی. اب وہ اگر تاجر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائے گا, اس کے پچھلے کھاتے بھی کھلیں گے, آگے سے بھی اس کو ٹیکس آئے گا, پھر وہ جو ٹیکس ادا کرے گا اس پر اس کو امپیوٹیبل انکم یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیکس آپ نے ادا کیا ہے اس کی ریورس کیلکولیشن ہوتی ہے, اس کے بنا پر آپ کی رقم وائٹ ہو جاتی ہے. یہ اس کا حق ہے, یہ حق سے بھی اس اسکیم کے اندر اس کو محروم کیا گیا ہے, وہ بھی اس کو حق نہیں مل رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے وہ تحفظات ہیں جو تاجروں کے ہیں, جو مجھ تک پہنچے ہیں, کیونکہ میں چیف کوآرڈینیٹر ہوں تاجر کمیونٹی کی طرف سے ایف بی آر میں. یعنی میں ایف بی آر کا چیف کوآرڈینیٹر نہیں لگایا گیا, میں تاجروں کی نمائندگی کے لیے ایف بی آر کو سپورٹ کرنے, ایف بی آر کو تاجروں کے تحفظات بتانے اور ایف بی آر کو تاجروں کے احساسات پہنچانے کے لیے مجھے چیف کوآرڈینیٹر لگایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو مجھے نیچے سے, لیکن اگر آپ خود ہی نعیم میر صاحب, اگر آپ کا بڑا اچھا تعلق اسحاق ڈار کے ساتھ, آپ کا بہت اچھا تعلق شہباز شریف کے ساتھ, نئے وزیر خزانہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور اگر آپ خود ہی اس اسکیم سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر کوئی دوسرا تاجر کس طرح ہوگا؟ جی بالکل, میں تو مطمئن نہیں ہوں, اور میں نے اپنا عدم اطمینان جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو اور وزیر خزانہ صاحب تک میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ سر دیکھیں یہ اسکیم جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے, آپ اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی ترامیم لائیں, اس میں کچھ تبدیلیاں لائیں تاکہ ہم تاجروں کو جا کر کیا تبدیلی لائی جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اپنا اس کے اندر جو ہے نا اس کو تحفظ دینا چاہیے ہر اس چھوٹے تاجر کو کہ بھی آپ کا پچھلا کھاتا جو ہے نہیں کھولا جائے گا. پھر اس کو بتانا چاہیے کہ یہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج ہے, آگے آپ نے کوئی اور ٹیکس
نہیں دینا. پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو جو پراپرٹی ٹیکس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا پراپرٹی کی قیمت اور کرائے کے ساتھ, یہ منصفانہ بات نہیں ہے. ہم نے اس ٹیکس کا ایک نیا فارمولا جو میرے پاس موجود ہے, جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ظاہر ہے یہ میں نے ابھی بیان کیا ہے FBR کو, ایک نیا فارمولا میرے پاس بڑا جو جسٹ پر مبنی فارمولا ہے. اب میں وہ فارمولا بھی دوں گا. اور پھر دیکھیں ایک اور بات بھی ہے نجم ولی خان صاحب, تاجر چھوٹے بھی ہیں اور چھوٹے ترین تاجر بھی ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ سارے بڑے تاجر ہوتے ہیں. اب جو چھوٹے ترین تاجر ہیں, ہمارا قانون انہیں تحفظ دیتا ہے کہ جو 6 لاکھ روپیہ جس کی سالانہ آمدن ہے اس کو ٹیکس نہیں کیا جائے گا, 6 لاکھ روپے سے اوپر کیا جائے گا. لیکن یہ اسکیم جو ہے یہ اس 6 لاکھ روپے سالانہ آمدن کمانے والے یا اس سے کم آمدن کمانے والے کو بھی ٹیکس کر رہی ہے, تو ہم نے اس کو بھی بیچ میں ڈال دیا. تو دیکھیں یہ کچھ ایسی اس میں خرابیاں ہیں کہ ان کو دور کیا جائے اور ہمیں یہ اسکیم جو ہے ہمیں اس کی آنرشپ دی جائے تاجروں کو. میں بیٹھا ہوں, بھٹی صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دیگر تاجر رہنما ہیں. ہم جو ہے دن رات ایک کر دیں گے اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے. جو ریزرویشنز جو ہے بھٹی صاحب کے پچھلے 5 سال کا کھاتا جو ہے وہ بھی چیک ہوگا, آگے کے لیے بھی جو ہے آپ آڈٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اس کا بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ریٹرن بھی جمع کرانی ہے. دیکھیں بعد میں آپ نے ریٹرن بھی جمع کروانی ہے, ریٹرن بھی. تو کیا برا کیا ہے اس میں؟ ایک منٹ مجھے ذرا بھٹی صاحب اس میں برا کیا ہے؟ آپ کا اگر پچھلے 5 سال کا آڈٹ ہو جاتا ہے, آپ ریٹرن جمع کروانے کے لیے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے, برا کیا ہے؟ کروائیں. یہ جو لفظ آڈٹ ہے نا, یہ تاجر کو ایسے لگتا ہے جیسے گولی مار دی گئی ہے. وہ ڈرتا ہے, اسی چیز سے ڈرتا ہے, وہ نیٹ میں نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بالکل آسان بنا دیں کہ بھئی آپ 5 سال نہیں آپ کا آڈٹ کریں گے اور چھوٹے سے بڑے سلیب بناتے جائیں. یہ جو اسکیم ایکچولی بنائی گئی ہے, جس سے میر صاحب میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ ایکچولی رجسٹر کرنے والی بات ہے کہ اس میں نیٹ میں لایا جائے اور رجسٹر کیا, اس کے بعد انہیں اس کے بعد وہ پکڑے جائیں گے. اس کے بعد وہ بٹ صاحب نہیں, میں بٹ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں جو اس کا پہلا حصہ ہے نا ہماری اسکیم کا, وہ میں نے جس کو کہا کہ بہت شاندار ہے, میں نے رجسٹریشن کا میں نے وہ FBR کو جو ہے تجویز یہ دی ہے کہ آپ نیا ٹیکس لگانے کی بات اور نئی چیزوں کی بات نہ کریں. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ آپ چھوڑ دیں, تاجر نمائندوں کے ساتھ مذاکراتی عمل کے نتیجے میں قواعد اور ضوابط بنائے جائیں گے, یہ اس پر چھوڑ دیں. دوسرا حصہ رجسٹریشن آپ اس طرح کریں کہ جو پچھلے سال پورے سال میں جو بجلی کے بل پر جتنا ٹیکس کٹا ہے یہی تمہارا فل اینڈ فائنل ہے, رجسٹرڈ ہو جاؤ. بہت آسان طریقہ ہے یار, یہ بہت آسان کہ آپ پچھلے 12 مہینوں میں, یہ آپ کے ویوز ہیں نا محکمے کے تو نہیں ہے. دیکھیں پچھلے بات نہیں میرے نہیں تو محکمے نے لیا کیا؟ اب محکمے کے اگر ویوز نہیں ہیں تو محکمے نے لیا کیا؟ محکمے نے میرا خیال ہے جتنے انہوں نے ٹی وی پر اشتہار چلا دیے اس کے, یا ہم لوگوں کو خرچہ کر دیا, ہم لوگوں کو میرا خرچہ زیادہ کر دیا, وصولی تو ابھی اس میں ہوئی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں وصولی بھی ہو تھوڑی سی, حکومت کے پاس پیسہ بھی آنا چاہیے. اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے بٹ صاحب ایک منٹ, ابھی وصولی نہیں, ابھی آپ وصولی کی طرف نہیں جائیں گے. ہو نہیں سکتی نا یار, بات سمجھیں. یہ ٹیکس سال ہے 2024, ٹھیک ہے جی, یہ 30/6 کو ختم ہو جانا ہے. یہ شروع ہی جولائی سے ہونا ہے. نہیں سر میری بات سنیں, وہ ٹیکس سال 25 شروع ہونا ہے, ذرا 2025, یہ 24 چل رہا ہے, ذرا سمجھیں. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب 30/6 کو تو سال ختم ہو گیا, اب یہ 30/6 کی ریٹرن جو ہے وہ جمع ہونی ہے 30/6/2024 تک کی, ٹیکس سال 2024 کی. اس کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس کے لیے ٹیکس ہی کوئی نہیں ہے نیا. وہ جو ٹیکس جو پراپرٹی پہ لگنا ہے یا نہیں لگنا یا کیسے ہونا, وہ 2025 کا ٹیکس ہے. ذرا سمجھیں آپ میری بات کو. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سال 2025 کے ٹیکس کو ابھی بھول جائیں, آپ سال 2024 کو پہلے کلوز کریں. اور اس کو کلوز کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو بجلی کے بلوں پر 30/6/2024 تک جتنے ٹیکسز اس کے آئے ہیں, کیونکہ آپ نے بجلی کے بل کی ہی تو آپ نے ریفرنس نمبر اپنی ایپ میں مانگی ہے نا, تو آپ نے وہیں سے اس کو ٹیکس کو کلیکٹ کیا اور اس کا ٹیکس فل اینڈ فائنل دیا, اس نے ڈسچارج ہوا, رجسٹرڈ ہوا اور اس کا نام ATL میں آ گیا. یہ ہے بات جو سب کو دکھ رہی ہے. اب جب وہ ATL میں آ جائے گا تو کیا ہوگا, جتنے بھی ہولڈنگ ٹیکسز ہیں اس پر آدھے ہو جائیں گے. سمجھیں ذرا بات, وہ گاڑی خریدنے جائے گا, پہلے وہ اگر ₹1,00,000 ٹیکس دیتا تھا وہ 50,000 دے گا. یہ اس کو فائدہ ہوگا. جب آپ اس کا انسینٹو اپنے تاجر کو آپ دکھائیں گے اسکیم کا, تو تبھی آپ اسے مارکیٹ کر سکتے ہیں, وہ سیلیبل ہوگی. جب آپ اسے کوئی انسینٹو ہی نہیں دکھا رہے, یعنی اس کا نام ATL میں شامل ہی نہیں کر رہے, آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم رجسٹرڈ ہو گئے ہو,
لیکن اے ٹی ایل میں شامل تب ہوگے جب تم نارمل طریقے سے اپنی ریٹرن جمع کراؤ گے اور اپنے سارے حسابات دو گے, اپنی بیلنس شیٹ بھی دو گے, اپنا جناب تم ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی دو گے. وہ کہے گا نہ میری ویلتھ سٹیٹمنٹ ریکنسائل ہوتی ہے, نہ میں اس سے بیلنس شیٹ بنتی ہے, نہ میں اپنے سرمایہ کا حساب دے سکتا ہوں, وہ پھر بھاگ جائے گا آپ سے. یعنی وہ تاجر بھاگ جائے گا, وہ کہے گا بھاگو بھاگو. یہ وکلا بھائی ہیں ہمارے, وہ جب یہ ساری باتیں بتائیں گے, کیونکہ وہ تاجر جو ہے وہ ان وکیلوں سے بھی مشورہ کرے گا جا کے, جب یہ ساری باتیں یہ ان کو کھول کے بتائیں گے, وہ کسی صورت بھی اس اسکیم کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوگا. لکھوا رہے ہیں مجھ سے, یہ ساری باتیں میں نے نہیں ہو بھی نہیں رہا, یہ پرابلمز ہیں اس اسکیم کے فلاز ہیں. لیکن اس میں مجھے ایک بات بتائیں عدیل صاحب, اگر پچھلے 5 سال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ کا پچھلے 5 سال کا آڈٹ ہوگا, آگے آپ کو ریٹرن دینا پڑے گی, نعیم میر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ابھی فوری طور پہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے. برا کیا ہے, کرنا تو ہے نا آخر کار, آپ نے ڈاکومنٹیشن تو کرنی ہے. آخر اسکیم آئی ہے نا, یہ جو ایڈوانس ٹیکس سٹارٹ ہونا ہے وہ ہونا ہے 1 جولائی سے, اس کی ڈیڈ لائن ہے 15 جولائی. مینس ٹو سے کہ جو ایڈوانس ٹیکس دیں گے وہ فال کرے گا ٹیکس, میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں, وہ فال کرے گا ٹیکس ایئر 2025 میں. ٹھیک ہے, اب رجسٹریشن وہ کرا رہا ہے جو اس کے اندر اسکیم کے تحت وہ کرا رہا ہے ٹیکس ایئر 2024 میں. ٹھیک, اب اچھا اس اسکیم کے اندر بھی آ کے اس کو ایگزامپشن نہیں ہے, کوئی بھی 122 کی نہیں ہے, اس کا کیس ری اوپن ہو سکتا ہے. نہیں ریلیف کیوں دے, ابھی یہ کہہ رہے تھے کوئی ریلیف دے جی حکومت ریلیف کیوں دے یار, ٹیکس لینا ہے, ہم کیوں ریلیف دے. دیکھیں آپ کے پاس اس وقت کتنا ٹیکس پیئر ہے, میرے پاس آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں کتنا ٹیکس پیئر ہے, ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک, آپ کہتے ہیں کہ میرا اوور نائٹ ٹیکس پیئر بہت بڑھ جائے, میں بھی چاہتا ہوں, شاید نعیم میر یقیناً نعیم میر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ ٹیکس پیئر بہت بڑھ جائے, کروڑوں میں چلا جائے, اسی سے ہماری ملک کی ترقی ہوگی. اس کے لیے انسینٹیوائز کرنا پڑے گا, اس کو انسینٹیو دینا پڑے گا ٹیکس پیئر کو, تاجر کو, کہ آئیں. ٹھیک ہے, آئیں, اس کو لے کے آئیں, سسٹم میں تو لے کے آئیں. میں اس پہ تھوڑا سا سوال میرا ہے, میں جواب دے دوں آپ کو. میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے, سوال کرنے لگا ہوں میں آپ سے, سوال کرنے لگا ہوں میں آپ سے, سوال کرنے لگا ہوں. اس کی دکان فرض کیا اس کے پردادا نے خریدی ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ایک کھوکھا ہے, فرض کیا کہ ہال روڈ چلے جاتے ہیں یا کسی بھی مارکیٹ میں, بڑی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, ایک کھوکھا ہے, اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو وہاں پہ جو سیل پرچیز ہوتی ہے, نعیم میر صاحب اس کی کنفرمیشن کر دیں گے یا اس پہ اختلاف کر لیں گے, وہ 1 سوا کروڑ روپیہ نارمل ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر 10% کے اوپر اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو ہوگی, اس کے اوپر 10% ہوگا, 10% کے اوپر کوئی سلیب جو بھی بنائیں گے وہ 147 کا, وہ اس کے اوپر جمع کرائے گا. اب کاروبار اس نے جو کرنا ہے وہ تو انکم پہ ٹیکس دینا ہے نا اس نے. اگر آپ نے انکم ٹیکس کے لیے 420 لے کے آئے ہیں سرو, اس کی رینٹل ویلیو پہ اس کو کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر فرض کیا کسی کی دکان اپنی ہے, فکس کرنا ہے نا, اصل میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے وہ فکس نہیں ہے نا, فکس نہیں ہے, یہ فکس کریں. سوال یہ ہے کہ یہ فکس کریں, یہ فکس نہیں ہے, رینٹل ویلیو آپ نے کہا یہ سب کچھ کر دیں. سوال آ جائے, سوال کرنے لگا ہوں میں, ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد یہیں سے سوال کرتا ہوں. ناظرین یہاں پر بات ہو رہی ہے اس وقت تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے. نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, عدیل اظہر صاحب موجود ہیں, اشرف بھٹی صاحب موجود ہیں, اور یہاں پر ابھی نعیم میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس اسکیم کو اسکیم ہی نہ کہیں, یہ اسکیم نہیں, یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تاجروں کو ڈرانے والی بڑی بات کی جا رہی تھی کہ آپ اس میں آ جاتے ہیں تو پچھلے 5 سال کا آپ کو نوٹس آئے گا, وہ سارے کے سارا چیک ہو سکتا ہے, اور آئندہ آپ کو ریٹرن بھی جمع کروانی ہے. تو جب تک آپ کوئی ریلیف نہیں دیں گے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے, کوئی اسکیم میں کوئی ریلیف ہوتا ہے؟ نہیں میر صاحب, آپ پاکستان میں تجارت کرتے ہیں, پاکستان کے تاجر ہیں, نہیں دیتی حکومت آپ کو کوئی ریلیف, آپ کو پھر بھی آنا ہے اس کے اندر. آپ کو یہ آپ کا سوال تھا پہلے جو آپ نے وکیل صاحب سے کیا, سر یہ اسکیم نہ دیں, پھر اس کو ختم کریں نا. آپ کے پاس نارمل رجیم میں اختیار ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکس نہ دہندہ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, آپ کے پاس ویسے بھی اختیار ہے کمشنر کے پاس, یعنی اس کو یہ اسکیم کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نجم علی خان صاحب ذرا تھوڑا سا میری بات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی لاہور شہر کے اندر کوئی بھی فرد
اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، انارکلی میں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہمارے کاروبار کر رہے ہیں اور وہ ریٹرن جمع نہیں کراتے تو انہیں تاجر دوست اسکیم کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی FBR کے لوگوں کو آ کے یہ ضرورت ہے کہنے کی کہ آپ تاجر دوست اسکیم کے اندر رجسٹرڈ ہو جاؤ. وہ سیدھی طرح آئیں، اپنا کام کریں، ان کے پاس اختیار ہے، وہ ان کو نارمل رجیم میں رجسٹرڈ کریں، نہیں تو ان پر کیس بنائیں، بات ختم. پھر تو بات سیدھی سیدھی یہ ہے. تو پھر یہ اس کی اسکیم کو دینے کا، اس کا نام اسکیم رکھنے کا مطلب کہ جواز نہیں ہوتا کہ میں ہوں، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں. مجھے جو اسکیم سمجھ آئی ہے میں اس اسکیم کو ویسے ہی بیان کروں گا، یہ میری ذمہ داری کا تقاضا ہے. میں غلط بیانی کیوں کروں اسکیم کے متعلق؟ بالکل صحیح ہے. بھٹی صاحب اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہ اسکیم تو ہو گئی ناکام، اب کیا کریں؟ دیکھیں جی، یہ اسکیم میں نہیں سمجھ ناکام ہو گئی. اچھا، اور ہمیں سر وہ بندائی کوئی نہیں آیا. اس اسکیم میں ہم نیو کمر لا رہے ہیں، جو پہلے ہم دے رہے ہیں ان کے اوپر لاگو نہیں ہو رہی. ہو گئے ہیں ٹھیک، وہ آدمی کی کیا ضرورت ہے شامل ہونے کی؟ آلریڈی کوئی آدمی ٹیکس دے رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی؟ ٹیکس بیس بڑھانی ہے، کیسے بڑھانی ہے؟ صاحب آپ کو یہ نہیں پتا، نہیں آپ کو یہ نہیں پتا، جو بندہ ٹیکس ریٹرن آج جمع کرا رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. ذرا سمجھیں اس بات کو بھی. یہ فلاز ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. یعنی اگر میں نارمل رجیم میں آج بھی اپنی 10 سال 20 سال سے ٹیکس ریٹرن دے رہا ہوں نا، تو میں بھی اسکیم میں شامل ہوں گا. میرے پاس مینڈیٹری ہے مجھ پر بھی. اور کیوں؟ بچہ ایک منٹ، مینڈیٹری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایڈوانس ٹیکس ہے. بات کو پھر وہی آتی ہے، یعنی میں نے ایڈوانس ٹیکس، بٹ صاحب ایک منٹ، میں نے بھی ایڈوانس ٹیکس دینا ہے اور یہ ان رجسٹرڈ ہے، انہوں نے بھی دینا ہے. اور پھر اس ایڈوانس ٹیکس کا میں نے اور انہوں نے جو حساب کرنا ہے وہ اپنی ٹیکس ریٹرن کے اندر کرنا ہے جو ہم نے جمع کرانی. دس از دی ہول اسٹوری. اور اس کے نتیجے میں عدیل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکس بیس بڑھے گی؟ اس سے تو نہیں بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ٹرسٹ نہیں کریں گے. سروے کر رہے ہیں، فارم دے رہے ہیں، اس کے بعد فارم کی کلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی. میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی تھی. ایک تو اب موسم سخت نہیں، تو پھر اسکیم کی واقعی ضرورت کیا؟ اگر آپ نے سروے کرنا ہے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے تو نہیں، سب کہہ رہے ہیں آپ ویسے ہی جائیں، سروے کریں، نوٹس دیں اور لے لیں. یہ پورا ڈرامہ میں کیوں جانا ہے؟ اسکیم مجھے لگتا ہے پھر یہ اسکیم پتہ ہے کیوں بنی ہے؟ اسکیم نا نعیم میر صاحب کو ایک FBR میں آفس دینا چاہ رہے تھے، ایک گاڑی دینا چاہ رہے تھے. نعیم میر صاحب آپ وہ آفس آپ کو چیف کوآرڈینیٹر بنانا چاہ رہے تھے. آپ کہتے ہیں اسکیم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اس چیز کی. اگر یہ اسکیم ہی نہیں ہے تو مجھے میری گاڑی بھی نہیں ہے، میرا دفتر بھی نہیں ہے، میری مراحت بھی نہیں ہے. آپ جب آپ اسکیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چیف کوآرڈینیٹر کے طور پہ آپ گئے نہیں لینے کے لیے گاڑی وغیرہ؟ میں نے تو ایک میں اپنے سوال کا جواب دیا، میں نے جی ابھی تک کوئی چارج نہیں لیا اپنی ذمہ داریوں کا. میں منتظر ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو میں ساری صورتحال سے آگاہ کروں، مجھے وہ وقت دیں. ابھی پچھلے دنوں میرا ان کے ساتھ ٹائم ہوا تھا، لیکن وہ ان کی مصروفیت تھی کیونکہ وہ تجارتی وفود آ گئے سعودی عرب کے. اب دوبارہ انہوں نے مجھے کوئی ٹینٹیٹو ٹائم دیا ہے. اگر وہ مجھے بلاتے ہیں، میرے لیڈر ہیں، میرے قائد ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب، اگر وہ مجھے موقع دیں گے تو میں ساری صورتحال ان کے آگے رکھوں گا. پھر وہ مجھے جیسا حکم دیں گے میں تو وہ کروں گا بھائی. سیدھی بات. اگر وہ اسی کو سپورٹ کریں گے، میرے قائد کا اگر حکم ہے، میں اپنے قائد کے سامنے، اپنے لیڈر کے سامنے میں اپنے لیڈر کے سامنے صورتحال، صحیح صورتحال رکھنا میرا فرض ہے. میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھوں گا، انہیں بتاؤں گا سر کہ یہ پرابلم ہے. اگر ان کا حکم ہوگا تو میں ان کی حکم عدولی نہیں کروں گا. تو پھر آپ جا کے اپنا دفتر اور گاڑی لے لیں گے؟ گاڑی دفتر کا چکر ہی نہیں ہے جی. گاڑی دفتر کیوں لینی ہے؟ وہ جیسے مجھے کہیں گاڑی میر صاحب کو ہے بڑی فرسٹ کلاس ہے جی. گاڑیوں کی دفتروں کی ہمیں ضرورت نہیں. میر صاحب کی گاڑی میں ہی بڑی اسکیم کا جہاں پہ لفظ آ جاتا ہے نا، وہاں پہ یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف سے کوئی لیوریج دیا جائے گا. کوئی گیو اینڈ ٹیک ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ لے کے آ رہے ہیں نا، ہمیں ضرورت بھی ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے ٹیکس پیئر کی. آفر دیجیے بھائی تو کنتا ہے 58 شروع ہو جاتے ہیں، یہی مل جائے این پرسنٹ دو جی بائٹ، این پرسنٹ دو بائٹ، این کوئی کرنے بعد بھی ٹیکس کلیکشن. سر وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو ہے جو زیادہ تر اویل کرتے ہیں. اصل میں تو اب یہ ہے کہ آپ نے نئے لوگوں کو لے کے آنا ہے، نئے لوگ اس میں ٹرسٹ کریں. یار پھر آپ نئے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو ابھی تک نجم علی خان صاحب 1 گھنٹہ پروگرام کرنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے بات کیا کی ہے. یار او بھائی بات یہ ایڈوانس ٹیکس ہے. اچھا یہ ایڈوانس ٹیکس ہے، یہ ہر کسی نے دینا ہے، ہر کسی نے دینا ہے، ہر کسی نے. اب آپ کو میری بات نہیں، میری سب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو پہلے سے دے رہے ہیں انہوں نے بھی دینا ہے، انہوں نے بھی دینا ہے، جو نہیں دے رہے انہوں نے بھی دینا ہے. جو
میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں دے رہے انہوں نے بھی دینا ہے. نہیں دینے والے تو ہے ہی نہیں, نہیں کیونکہ دینے بجلی کے انہوں نے بل بھی پہ دینا ہے, بجلی کے بل پہ تو انہوں ہر نے کوئی بھی دے دینا رہا ہے. ہے. اس اسکیم کا مقصد یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ نئے لوگوں کو لے کر آنا ہے. نئے لوگوں نہیں لانا, اور ٹھہرے نئے لوگوں نہیں لانا. دیکھیں ہر کوئی ایڈوانس ٹیکس دے رہا ہے بجلی کے بلوں میں, ایڈوانس ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے. اب آپ کو بجلی کے بلوں پر ہم نہیں لے سکتے تھے, ہم نے ایک دوسری واردات ڈال کر ایف بی آر نے وہ ایڈوانس ٹیکس کو بڑھا دیا. اور کیا کیا, یہی ایڈوانس ٹیکس اگر بجلی کے بلوں پہ لگا دیا جائے جتنا ہے, تو کیا آپ کا خیال, ریشو تھوڑی زیادہ اس کی ریشو بڑھا کے لگا دیں تو کیا ہوگا؟ کمرشل پہ, صرف کمرشل پہ لگا دیں. ابھی بھی تو وہ نمبر ریفرنس نمبر ہی مانگ رہے ہیں نا اس کے اندر. میں وہی کہہ رہا ہوں, تو یہ ایڈوانس ٹیکس ہے, یہ اس کو ایڈوانس ٹیکس کو پلیز اس کانسیپٹ کو سمجھیں, یہ اسکیم نہیں ہے, یہ ایڈوانس ٹیکس. تو اس کو اسکیم بنانا ہے نا, اسکیم کی شکل ہم بنائیں گے, اس کی نوک پلک درست کریں گے اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کی حکم سے, ان کی ہدایات کے مطابق. جب اس کی نوک پلک درست ہو جائے گی تو پھر میں آپ کے ہی پروگرام میں آ کے آپ کو خوشخبری سناؤں گا کہ یہ اسکیم بن گئی ہے. اگر انہوں نے کہا میر صاحب ایسے ہی چلے گا تو میں ان کا حکم کا جو ہے پابند ہوں. اور بتائیں, یہ تو آپ نے عجیب و غریب بات کر دی. عجیب و غریب کیا, سچ بولا. آپ کو میرا سچ جو ہے عجیب و غریب لگتا ہے؟ ہمیشہ لگتا ہے, ہمیشہ لگتا ہے. میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے حکم دیا تو پھر تو میں اسی اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے نکل آؤں گا. مان لی تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو پھر میں ان کی مانوں گا. بھئی سیدھی سیدھی بات ہے, میرے لیڈر. لیکن ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اسکیم نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں یہی باتیں جو میں نے کی ہیں, ایسی باتیں شہباز صاحب کے سامنے کروں گا. اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا میر صاحب کو کہ ایٹ لیسٹ اپنی ہینشنز جو ہیں نہیں میر صاحب وہ اپنے لیڈر کو بتائیں گے کہ لیڈر والی بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کی ضرورت ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں بھٹی صاحب آپ سے ایگری کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ اشرف بھٹی صاحب تشریف لانے کے لیے. عدیل حیدر صاحب آپ کا شکریہ, نہیں میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, جس اسکیم کو اس کا چیف کوآرڈینیٹر ملک بھر کے لیے بنایا گیا, چیف کوآرڈینیٹر ہی اسکیم نہ کہہ رہا ہو تو پھر باقی اس پر کون آئے گا, کون اس پر ٹرسٹ کرے گا؟ اللہ کرے کوئی بہتر چیز سامنے آ جائے, کوئی ایسی چیز آ جائے جس پر واقعی ٹرسٹ کیا جا سکے, جس سے واقعی ملک کو فائدہ ہو سکے. اللہ حافظ.